हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे, ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, जुम्मे का टाइम होने वाला है और आपके साथ हम करते हैं बीबी नेक बीबी खातून 5 बच्चों की माँ बुशरा पिंकी लतीफ़ खोसा की माँ ने बयान दिया है। आखिर आज बयान दिया है। कहती जी मैं सदमे में थी, इतने बंदे मर गए हैं और मैं सदमे में थी, इसलिए मैं मीडिया के सामने नहीं आई। और ख़ुद कहा कि मैं जनाब डी चौक पहुँच गई थी और मैं वहाँ अकेली गई, फिर 30-40 कारकुन वहाँ पे पहुँच गए और मैं एंड तक अकेली थी। जब उन्होंने मेरी गाड़ी को सीधी गोलियाँ मारी, मैं अपनी गाड़ी में भी अकेली थी, और ये उन्होंने जुल्म किया है। और मैं इसलिए बाहर नहीं आई कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। साजी झूठा बयानिया बनाना ना, ये तहरीक इंसाफ में दुनिया में नंबर 1 पे आ गई है झूठा बयानिया बनाने में। इन्होंने झूठे बंदे भी मरवा दिए, झूठे शहीद भी करवा दिए, सैकड़ों लोग, और 278 लोग तो टीवी पे इन्होंने क्लेम किए थे। इनके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ मुल्क में आग लगाने आते हैं। बुशरा बीबी ने आते ही पहली तकरीर जो वहाँ की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बाथरूम वाला हार्पिक पिलाया जा रहा है। अच्छा, तुझे पता चल गया है तू पी रही है, तो तू क्यों पीती है? तूने पहले बयान क्यों नहीं दिया? वहां जाके तीली लगाई है डी चौक में। सर जी ये बिल्कुल फितना है, और मैं आपको ये बता दूं, जब तक इमरान के साथ आप सख्त रवैया नहीं ना अपनाएंगे, सही वाला जो कैदियों के साथ होता है, ये सीधा नहीं होगा सीधा। अब कल जो एलामिया जारी हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने भी ये हुकूमत को कहा है कि जनाब इनकी बेखुनी करो। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जनाब DGISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें यह कहा गया है कि जनाब इन्हें तो कुछ करो, करना हुकूमत ने है। तो हम ये कहेंगे कि फौजियों तुसी भी कुछ करो। जो केस आपके पास पड़े हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, वो स्टे ही खारिज करवा लो। तो ये दोनों तरफ है जनाब अली, ये ढीला सारा प्रोग्राम चल रहा है। कछुए की रफ्तार से सारा इधर इनके केस चल रहे हैं। 9 मई वालों की अब कल जी उसमें फर्द जुर्म लगी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें भाई, झूठे हैं सच्चे हैं, कम नबेड़ के परे फारग करो। अगर झूठे हैं तो उनको बरी करो, तो सच्चे हैं तो उनको तुन के रखो ताकि फितने ख़त्म हों। हर रोज़ नई कॉल आ जाती है कि जनाब
اب عمران خان نے یہ کال دی ہے اور وہ کال دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس سے عمران خان نے باز نہیں آنا، یہ ذہن میں رکھ لو یہ ذہن میں، اس کی گردن سے سریہ نکالیں۔ یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا بڑا مطلب ہے، آپ ورنہ یہ لڑائی جاری رہے گی، وہ ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ دیکھتے رہے گا۔ اب وہ کہتا ہے قیدیوں کو رہا کرو، رہا کر دو تو وہ چپ کر جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے حکومت میرے حوالے کرو، اور باقی سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے۔ اب وہ آئے گا تو اب وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنا نظام لانا ہے، چین والا جو کمیونزم والا نظام ہے وہ مجھے پسند ہے جس میں ایک پارٹی ہوتی ہے، روس والا اسے پسند ہے جس میں ایک پارٹی ہوتی ہے، اور وہ پارٹی یہ کہتا ہے تحریک انصاف ہوگی اور باقی سارے ملیہ میٹ ختم ہو جائیں گے۔ اور بھائی شہباز شریف صاحب، آپ اپنی کرسی کو اور حکومت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں نا۔ آج مولانا فضل الرحمان کے جو وہ ہیں حمداللہ نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آؤٹ کیا جائے اور بلاول کو ان کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے نا نون لیگ کا، وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں سارے پتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے یکے ہوتے ہیں نا، یکے میں ویسے یکا نہیں کہہ رہا کہ جڑا یکے جو تاش کے ہوتے ہیں، وہ چاروں تاش کے پتے زرداری کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب زرداری صاحب نے یہ سارے آئینی عہدے لے لیے، یہ نیا انکشاف ہو رہا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، نیا زرداری نے آئینی عہدے لے لیے، چیئرمین سینٹ لے لی، اسپیکر، یہ وہ سارے عہدے جب لے لیے نا، اب کہتے ہیں یہ طے یہ ہوا تھا کہ 2.5 سال شہباز حکومت میں رہے گا، یہ نجم سیٹھی صاحب کا رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں، اور 2.5 سال بلاول رہے گا، تو 2.5 سال دے وچوں 1 سال کٹ دیو۔ یہ تو اور خطرناک ہے۔ اور سر جی انہوں نے یہ زرداری کے آگے اتنا شہباز شریف صاحب لیٹ گئے تھے۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا شہباز شریف، یہ تو مذاکرات والا بندہ ہے ہی نہیں نا۔ رات کو نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ سر جی میں شہباز کو سیاستدان نہیں مانتا، میں سیاستدان مانتا ہوں نواز شریف کو، اور میں سیاستدان مانتا ہوں زرداری کو، ٹھیک ہے؟ نواز شریف ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکتے اور شہباز شریف سیاست نہیں چلا سکتے۔ تو یہ انہوں نے رات کو تبصرہ کیا ہے، 2.5 سال والا فارمولہ بھی، یہ بھی ابھی سامنے آئے گا۔ تو یہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے۔ یہ تو سر جی مریم نواز نہ ہو، وہ جیسے مریم نواز کہتی تھی نا پہلے تقریروں میں کہ اگر نواز شریف کے جو کام ہے، جو نواز شریف کے پروجیکٹس ہیں، وہ اگر پاکستان سے نکال دیے جائیں نا تو وہ کھنڈر پاکستان آپ کو نظر آئے گا، کھنڈر۔ اسی طریقے سے یہ موجودہ حکومت میں اگر مریم نواز کے کام نکال دیے جائیں، مریم نواز کے، تو پھر بھی آپ کو کھنڈر ہی نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھ لیں، یہ میں موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سر جی کوئی دھڑلے والا بیان ہی نہیں دے سکتے یہ۔ سر جی ان کو عمران نا جیل میں بیٹھ کے بھی عمران ان کے اوپر حاوی ہے، ان کے اوپر سوار ہوا ہے۔ شام کو ٹی وی چینل پہ یہ ایک اطاولہ تارڑ تردید کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں اینج گال نہیں ہے گی۔ رات کو ٹی وی چینل کے 50 چینلوں کے اوپر 50 چینلوں کے اوپر پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مظلومیت کرونا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح ہوگا؟ آپ ایک طرف سے 1 بالٹی پانی نکالتے ہیں، اوپر سے 50 نہیں، تو آپ کیسے نکالیں گے جی؟ اتنی 1 بالٹی نکالیں، 50 اوپر سے کوئی ڈال دے۔ سر جی یہی سلسلے چل رہے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ حکومت کا۔ یہ حکومت پھر ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی تسی مایوسی نہ پھیلاؤ، میں نہیں پھیلا رہا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ نجم سیٹھی کا بیان ہے،
اس نے کہا جی 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا ہے، اور وہ سندھ میں یہ جا کے تو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں نون لیگ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کراچی میں جا کے ایک جلسہ کر دے۔ زرداری نے کہنا اچھا تہاڈی ہے جرت، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اس کو ایسے زرداری نے ان کو باندھ کے رکھا ہے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی سیاست کیا ہوتی ہے۔ شہباز شریف سے جو بھی بات کرتا ہے جی یس جی یس، وہ تو ابھی ماحول نہیں بن رہا، وہ تو ادھر سے وہ جو عمران خان ہے نا وہ ڈھیلا نہیں ہو رہا، وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو نا پیپلز پارٹی کی طرف کہ آؤ مل کے کام کرتے ہیں، نون لیگ کو 2 دنوں میں وہ باہر پھینک دے گا۔ اور زرداری نے پہلے کوشش کی ہے، وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں وزیر اعظم ساڈا ہوئے، بس اس کے اوپر رولا پڑا ہے، ورنہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو ابھی بھی یہ حالات ایسے ہیں کہ زرداری کے ہاتھ میں ساری گیم ہے۔ زرداری چاہے گا تو استحکام آئے گا، زرداری چاہے گا تو یہ اسمبلیاں چلیں گی، زرداری چاہے گا تو یہ حکومت چلے گی۔ بس یہ ان کے رحم و کرم پہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ تو باقی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے۔ راتی عمر ایوب گرفتار ہوئے تو سویرے وہ دی بیل ہو گئی ہے۔ یہ کدھر کا قانون ہے؟ نہ کوئی نوٹس نہ کچھ، تو یہ ان کے سلسلے چل رہے ہیں۔ سر جی یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جارحانہ پالیسی نہیں بناتے۔ میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان ان کو لے ڈوبے گا اور لوگ ان کو پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جیسے یہ جاوید ہاشمی نے کل بیان دیا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں کہ وہ کم از کم ڈٹ کے تو کھڑا ہے۔ تو یہ اتنے ڈٹ سکتے ہیں؟ یہ شہباز شریف خاص طور پہ ڈٹ سکتا ہے؟ نہیں ڈٹ سکتا۔ اس کو اتنی سی تکلیف ہو انہوں نے لکھ کے دے دینا ہے اور کہنا ہے اچھا جی خدا حافظ اسی باہر جانے ہیں۔ وہ تو عمران بھی جانے کو تیار ہے، اس کو لیتا کوئی نہیں ہے۔ اور اپنی پالیسیاں بدلو، اور نون لیگ والو اپنی پالیسیاں بدلو، ہر چیز زرداری نو لکھ کے دین والے ہو، اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے آ گئے ہو۔ ابھی اگلے سال ہی یہ اس میں شروع ہو جائے گا کہ حکومت جا رہی ہے۔ یہ 25 والا سال گزار لیں تو بڑی بات ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ 32 تک رہے، 34 تک رہے، لیکن انہوں نے چالے ہو جائے نے کہ جدی وجہ تو لگ رہا ہے کہ جناب اے حکومت یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہی، انہوں نے چالیاں دی وجہ تو